بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ تمام دوست احباب بخیر وافیت ہوں گے۔ میں حکیم حافظ محمد اویس عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے جسمانی کمزوری اور دماغی کمزوری کے حوالے سے۔ اکثر لوگ یہ شکایات کرتے ہیں کہ ہمیں دماغی کمزوری کا مسئلہ ہے، یادداشت میں کمی ہے، اور خاص طور پہ آج کل ایک اور مرض جو بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس۔ تو اس حوالے سے ایک نسخہ بہت بہترین جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بے بہا فوائد ہیں جب آپ اس کو استعمال کریں گے، لیکن اس کو آپ کچھ عرصہ لگاتار استعمال کرتے رہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اعصاب کو بھی طاقت دے گا، جسمانی قوت بھی، دماغ کو بھی طاقت، نظر کو بھی قوت ملے گی۔ تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو نسخے کی طرف آنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست احباب ہماری ویڈیوز دیکھیں اور وہ بھی مستفید ہوں۔ تو دوستو، اس حوالے سے یہ ہے کہ دماغی کمزوری کا عارضہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ محنت والا کام بہت زیادہ، اور اکثر لوگ جو ہیں، اکثریت ہمارے نوجوانوں کی موبائل کا استعمال جو ہے وہ لیپ ٹاپ کا استعمال ہو گیا۔ اس طرح کے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، دماغی محنت بہت زیادہ ہے۔ پڑھائی کے حوالے سے کئی لوگ وہ ساتھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ جاب وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو دماغی محنت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جس وجہ سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے، یا نظر کمزور ہو جاتی ہے، یادداشت میں کمی ہو جاتی ہے، یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی پریشانی کی وجہ سے، یا انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے میں آج آپ کے سامنے ایسا نسخہ رکھوں گا جس سے انشاءاللہ تعالیٰ جسمانی لحاظ سے اور ساتھ ساتھ یہ مردانہ قوت کو بھی فائدہ کرے گی یہ دوا، اور ساتھ ہی یعنی کہ جسمانی قوت کو بھی بحال کرے گی، اعصاب کو بھی مضبوط کرے گی۔ تو اس حوالے سے نسخہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں گے کہ رات کے وقت کھانا کھانے کے بعد سونے سے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ پہلے، تاکہ وہ آپ تھوڑا بہت چہل قدمی کریں اور یہ چیز ہضم ہو جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ چیزیں طاقت والی چیزیں ہیں، تو ان کو کھا کر فوراً جو ہے وہ سو جانا وہ مناسب نہیں ہوتا۔ اب اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہوگا، میں آپ کو یہ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ آپ اس طرح کریں گے کہ آپ لیں گے 11 عدد بادام، 7 عدد پستہ، 1 اخروٹ، 21 عدد کشمش، اور 1 گلاس دودھ کا ہو۔ اور جو بندے اعصابی کمزوری کا شکار ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو پٹھے جو ہے وہ کھنچے جاتے ہیں، یا یہ پیچھے والے پٹھے کمزور ہیں، یا یہ کندھوں والے پٹھے جو ہیں ان میں درد ہوتی ہے یا کھنچاؤ ہو جاتا ہے، کمر میں کھنچاؤ ہو جاتا ہے، وہ اگر تھوڑا پیسے بھر لیں تو وہ زعفران لے لیں، کشمیری زعفران۔ تو وہ اس طرح کریں کہ باقی چیزیں اپنی جگہ پر ہو گئیں، 11 عدد بادام، 7 عدد مغز پستہ، 1 اخروٹ، اور 21 عدد جو ہے وہ کشمش، اور اس 1 گلاس دودھ میں آپ لے لیں، اگر زعفران کشمیری آپ کو مل جاتا ہے اصل، تو اس کے آپ صرف 7 ڈنڈیاں، وہ چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں نا ڈنڈیاں، وہ 7 عدد جو ہیں وہ آپ دودھ میں ڈال دیں، اور اس دودھ کو جو ہے نا وہ 1-2 ابالے آپ دے لیں۔ اس کے بعد جب وہ نیم گرم ہو جائے، اس کے بعد آپ یہ چیزیں کھا کر، یعنی بادام، پستہ، اخروٹ اور کشمش، یہ کھا کر چبا کر، اس کے بعد وہ زعفران والا جو دودھ ہے وہ استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے پٹھے جو ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گے۔ لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا کچھ دن، یہ نہیں کہ آپ یہ سوچیں جی ہمیں پہلے دن ہی رزلٹ ملنا چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو پہلے دن بھی رزلٹ مل سکتا ہے، لیکن آپ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ جس طرح آپ محنت کرتے 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 آپ کے وہ دماغ کے کمزور ہونے میں وہ 1-2 دن میں کمزور نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ محنت تھی، یعنی کہ آپ کو عرصہ ہو گیا، 3 سال، 5 سال، 10 سال ہو گئے، آپ اپنے دماغ کو استعمال کرتے رہیں، لیکن دماغ کی قوت کے لیے آپ نے اس کو کوئی چیز نہیں دی، تو ظاہری بات ہے وہ کمزور تو ہوگا۔ نظر کی قوت کے لیے، بصارت کی قوت کے لیے آپ نے اس کو کوئی چیز دی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے یہ استعمال ہو کر کیا اس میں کمی تو ہوگی۔ تو اب یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کا استعمال ریگولر کریں گے اور تھوڑا عرصہ کریں گے، 1-2 مہینے، 3 مہینے لگاتار، ابھی یہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے، سردیاں تقریباً سٹارٹ ہو چکی ہیں، رات میں ٹھنڈ ہوتی ہے کافی، تو آپ ان چیزوں کا جب استعمال کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نظر میں بھی فرق پڑے گا، دماغی قوت بھی جو ہے وہ
بحال ہوگی۔ اس کے بعد پٹھوں کی جو کمزوری ہے انشاءاللہ العزیز یہ زعفران والا جو دودھ آپ استعمال کریں گے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پٹھے بھی مضبوط ہوں گے۔ یہ ایک بہت سادہ سا نسخہ، بہتر یہ ہے، میرا مشورہ اپنے مریضوں کو یہی ہوتا ہے کہ بجائے آپ دوائیوں کی طرف جائیں آپ غذا کی طرف توجہ کریں۔ تو غذا سے جو آپ کو قوت ملے گی نا، دوائی آپ کو وقتی فائدہ کرے گی، تو جو یہ غذائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، جب آپ ان نعمتوں کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کا جو فائدہ ہوگا وہ مستقل فائدہ ہوگا۔ دوائی آپ کو 1-2 مہینے تک فائدہ رکھے گی، پھر وہ جب آپ محنت کرتے رہیں گے پھر وہی صورتحال ہو جائے گی۔ تو آپ اس کو جو ہے نا وہ سردیوں کا موسم جو میں یہ آپ کو عرض کروں گا کہ یہ جو سردیوں کا موسم ہے یہ پورا موسم ہی آپ ان چیزوں کا استعمال رکھیں۔ یہ بادام ہے، کشمش ہے، اخروٹ ہے، مغز پستہ ہے، زعفران والا دودھ ہے، آپ اس کو لگاتار استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری سردیاں گرمی میں چھوڑ دیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں گرم تر گرم خشک ہیں، تو ان چیزوں کو جو استعمال کریں گے انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ مستقل فائدہ آپ کے جسم میں برقرار رہے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے نسخہ پیش کیا ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، بے دھڑک بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہترین فوائد کا یہ حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔